چنانچہ حضرت اقدس الشاہ الفاضل مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آدمی غضب کا تھا، سمجھ میں لوگوں، ہر انسان کی تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کے، سمجھ شریف میں پڑھنے کی چیز ہے، اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ عربوں کے یہاں لوگ فقاہت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف سے استفادہ کرتے ہیں۔ حالانکہ سامعین و ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف شان فقاہت ہی میں ممتاز و ممیز نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ دیگر علمی و تحقیقی خدمات میں آپ کی شاہکاری کا اعتراف اہل علم و فضل ان کے زمانے سے لے کر آج تک کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ مخالفین کی جماعت کے بھی جن علماء نے آپ کی کتب و رسائل کو دیکھا، پڑھا اور سمجھا اور عناد کی اینک کو اتار کر دیکھا، تو وہ بھی اش کرنے لگے اور ببانگ دہل آپ کی علمی، فقہی اور تحقیقی شان امتیازی کا اعلان کیا، اظہار کیا، جیسا کہ منظور مینگل دیوبندی نے کیا، اور کل والی اس ویڈیو میں میں نے چند ویڈیوز بھی پیش کیے تھے جنہیں آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سامعین، آج ایک صاحب کا یہ کمنٹ مجھے موصول ہوا تو سوچا چلو آج فتاوی رضویہ شریف پر ہی مختصر گفتگو ہو جائے، تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، 13ویں صدی ہجری کی علمی روحانی شخصیت جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کو 100 سے زائد علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی، جن کو زمانہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کی بے مثال علمی و فقہی شاہکار کا نام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ ہے، جو جدید تحقیق و تخریج کے ساتھ شائع ہونے کے بعد کل 33 جلدوں میں اور کم و بیش 22,000 صفحات اور 6,847 سوالات و جوابات اور 206 تحقیقی رسائل پر مشتمل ہے، جبکہ ان کے علاوہ ہزاروں مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں، جس کے متعلق کل والی اس ویڈیو میں آپ نے ایک دیوبندی جن کا نام غالباً مفتی سعید ہے، ان کی زبانی آپ نے بہت کچھ سنا۔ موقع محل کی مناسبت سے یہاں بھی ان کی اس ویڈیو کو پیش کر رہا ہوں، پہلے آپ اسے ملاحظہ فرما لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کے فتاوی جو ہیں نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یا نیچے جا کے لائبریری میں دیکھ لو۔ ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات؟ خان صاحب نے بعض جگہ پہ جو فتوے دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی۔ پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں۔ یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں، ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو، اور کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو، اس ذہن کو کھولو۔ اگر آپ عقیدے کی بات کریں، خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی، احمد رضا خان صاحب کے فتاوی نکالیں اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاوی جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے اس اکیلے شخص کے فتاوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، فتاوی رضویہ شریف کی دیگر خصوصیات تو اپنی جگہ، ہم صرف اس کے خطبے کی بات کریں تو فتاوی رضویہ شریف کے پہلے ہی خطبے میں حمد باری تعالی بھی ہے، اور نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی، مدح صحابہ بھی ہے، اور توصیف اہل بیت بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود بھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر سامعین و ناظرین حیرت ہوگی کہ فتاوی رضویہ شریف کے خطبے میں مذکورہ خصوصیات کے علاوہ 90 چیزوں کے نام، 80 کتابوں کے نام اور فقہی اصطلاحیں بھی مذکور ہیں، اور ساتھ ہی چند عقائد کی وضاحت بھی۔
اب سامعین آپ خود غور فرمائیں کہ جس کتاب کے خطبے کا یہ عالم ہے تو اس کتاب کے اصل مسائل اور تحریرات اور خصوصیات اور اس کے فتوے کا عالم کیا ہوگا۔ سامعین و ناظرین، بات جب فتاوی رضویہ کے خطبے کی ہو تو مجھے ہی نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو ان کا بیان کردہ خطبہ یاد آتا ہے۔ جو فتاوی رضویہ شریف کا پہلا خطبہ ہے اسے انہوں نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ جسے سن کر دل جھوم جھوم جاتا ہے۔ ویسے تو سامعین آپ نے کئی بار ان کی زبانی خطبہ آپ نے سن ہی لیا ہوگا، ایک بار ہمارے ساتھ بھی ان کے بیان کردہ خطبے کو ان کے انوکھے نرالے انداز کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بیانات کی تو اعلیٰ حضرت کو جو زبان و کلام و بیان پر جو قدرت حاصل تھی وہ کسی ایک زبان کے ساتھ خاص نہیں، عربی ہو یا اردو، فارسی ہو یا ہندی، کوئی بھی زبان ہے، جس زبان کو آپ ذریعہ اظہار بنا لیں اس زبان کے تمام الفاظ میرے امام کے بے پایاں حافظے میں مستحضر ہو جاتے، اور آپ موقع اور محل کے اعتبار سے جس لفظ کو موضوع سمجھتے اس لفظ کو وہاں پر اس دلکش انداز کے ساتھ لاتے کہ خوش گفتاری کا حق ادا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا کلام بھلے وہ نثر کے اندر ہے یا نظم کے اندر ہے، اشفاق بھائی آپ کو امام اہل سنت کے کلام میں بھلے وہ نثر کے اندر ہے یا نظم کے اندر ہے، ان تمام کلاموں کے اندر مسجع الفاظ کی لڑیاں اور مکفہ جملوں کی ایسی مالائیں ملیں گی کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں فتاوی رضویہ کا سب سے پہلا عربی خطبہ یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز عربی خطبہ ہے، اور یہ بلا شبہ فصاحت و بلاغت کا ایک اچھوتا شاہکار ہے۔ دلکش اشارات، روشن تلمیحات، خوبصورت استعارات اور خوشنما تشبیہات پر مشتمل اس فصیح و بلیغ، بے مثال و بے نظیر، حسین و جمیل خطبے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر خطبے کے تمام لوازمات و مناسبات، یعنی جو لوازمات ہوتے ہیں حمد باری تعالیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے، مدح صحابہ ہے، آقا علیہ السلام پر صلاۃ و سلام، آقا علیہ السلام کی آر پر درود و سلام، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کتب فقہ اور ائمہ کے ناموں سے ادا کی گئی ہیں۔ یعنی کتب فقہ کے نام اور ائمہ کے ناموں کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ کہیں حمد کے گنچے چٹک اٹھے ہیں تو کہیں نعت کے پھول کھل اٹھے ہیں، کہیں منقبت کے گجرے تیار ہو گئے ہیں تو کہیں درود و سلام کی ڈالیاں بن گئی ہیں، تو اس انداز میں اس کو لایا گیا ہے۔ آپ امام اہل سنت کا ایک خطبہ اٹھا کر دیکھیں، آپ فرماتے ہیں الحمدللہ هو الفقه الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومنہ البدایہ والیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ۔ حمد ہو گئی، والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم لرسل الکرام مالکی وشافی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف وانہ الاصل المحیط لکل فضل بسیط ووجیز ووسیط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنویر الابصار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقى الابحر ومجمع الانہر وکنز الدقائق وتبین الحقائق والبحر الرائق منہ یستمد کل نار فائق فیہ المنیۃ وبہ الغنیۃ ومراق الفلاح وامداد الفتاح وایداح الاصلاح ونور الازاء وکشف المزمرات وحل المشکلات والدر المنتقى وینابع المبتغى وتنویر البصائر وظواہر الجواہر البدائع النوادر المنزہ وجوبا عن الاشباح والنظائر مغنی السائلین ونصاب المساکین الحاوی القدسی لکل کمال قدسی وانسی الکافی الوافی الشافی المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافی عدۃ النوازل وانفع الوسائل لاسعاف السائل بعیون المسائل وعمدۃ الاواخر وخلاصۃ الاوائل وعلى آلہ وصحبہ واہلہ وحزبہ مصابیح الدجى ومفاتیح الہدى لا سیما الشیخین الصاحبین اللاخذین من الشریعۃ والحقیقۃ بکلا الطرفین والخطنین الکریمین وکل منہما نور العین ومجمع البحرین وعلى مجتہد ملتہ وائمۃ امتہ خصوصا الارکان الاربعۃ والانوار اللامعۃ وابنہ الاکرم الغوث الاعظم بخیرۃ الاولیاء وطوفۃ الفقہاء وجامع الفصولین وفصول الحقائق والشرع المہذب بکل زین وعلینا معہم وبہم ولہم یا ارحم الراحمین آمین آمین والحمدللہ رب العالمین۔ اندازہ لگائیں اشفاق بھائی، یہ خطبہ ہے امام اہل سنت کا۔ اس خطبے کے اندر حمد ہے تو کمال کی حمد ہے، نعت مصطفیٰ ہے تو بے مثال ہے، منقبت ہے تو بے مثال ہے۔ اس خطبے کی ساری خصوصیات گنوانے جاؤں تو وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان کو گنوایا جائے، لیکن ایک خصوصیت اس کی ایسی ہے کہ جو کمال کی خصوصیت ہے، اس کے اندر 90 چیزوں کے نام مذکور ہیں، 80 کتابوں کے نام، 7 اعلام کے اسماء، 3 فقہی اصطلاحات۔ کمال یہ ہے کہ 90 چیزیں مذکور ہیں، کمال در کمال یہ ہے کہ وہ 90 چیزیں اتنی لطافت اور خوبی کے ساتھ مذکور ہیں کہ جن پہ فصاحت بھی ناز کرتی ہے، بلاغت بھی جھوم جھوم اٹھتی ہے۔ ایسا کمال کر دیا ہے، پڑھنے والا حیران مگر ان کے بختوں پہ نازاں دکھائی دیتا ہے، یعنی ایسا کمال کر دیا امام اہل سنت نے اس خطبے کے اندر۔ آپ حمد دیکھیں، الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر، یہ آگے چلتے چلے جائیں، یہ سارے کتابوں کے نام۔ اس کے بعد آ جائیں کہ یہ والا جو آپ نے ان کے نام لیے، امام شافعی کا نام لیا، اب داغ پر معنی پتہ کیا ہے؟ والصلاۃ
वस्सलाम अल इमाम अल आज़म, दुरूद व सलाम तमाम यानी अंबिया के इमाम आज़म यानी नबी अकरम पर। नात भी है और इमाम आजम का जिक्र भी है, जिक्र भी आ गया, दो चीजें। अब देखें, मालिकी वो मेरे मालिक हैं, आका करीम मेरे मालिक है, इमाम मालिक का जिक्र आ गया। शाफई, यहाँ मानवियत अकीदे की वजाहत भी कर दी कि आका करीम शफाअत फरमाने वाले भी हैं, मेरी शफाअत करने वाले भी हैं। उससे आगे भी अकीदे बयान कर दी। यहाँ पर देखे कमाल कर दिया इमाम अहले सुन्नत ने। अब आका अलैहिस्सलाम वजह कहनात हैं, मब्दा कहनात हैं, असल कहनात हैं, ये हमारा अकीदा है। इसको फइन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फदलिन बसीत व वजीज़िन व वसीत, यहाँ से देखे बयान कर दिया। और उससे पहले इमाम आजम के जो 3 शागिर्द हैं, इस एक जुमले के अंदर यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ मुहम्मदुल हसन अबू यूसुफ, तीनों शागिर्दों के नाम आ गए। यहाँ पर देखें ये नात हो गई। मनकबत कैसे है, मनकबत पे कमाल कर दिया। वो इस तरह देखें कि जिस मसले के अंदर इमाम आजम और इमाम यूसुफ जो है, इमाम अबू यूसुफ, वो मुत्तफिक हो जाएं तो उनको फुकाहा शेखैन कहते हैं, ठीक है। अब देखें इमाम मुहम्मद और इमाम आजम किसी मसले में मुत्तफिक हो जाएं तो उनको फुकाहा तरफैन कहते हैं। और जहां पर इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद मुत्तफिक हो जाएं तो उनको साहिबैन कहा जाता है। अब ये तीनों को शेखैन, तरफैन और साहिबैन, ये 3 इस्तिलाहें हैं ना। अब यहां पर इसको हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर मुंतबिक किया है। वो किस तरह मुंतबिक किया है? फरमाया ला सियामा अश-शेखैन अस-साहिबैन अल-आखिज़ैन मिन अश-शरीयती वल हकीकती बिकिला तरफैन। फरमाया उन 2 बुजुर्ग साथियों पर जो शरीयत और हकीकत के किनारों को थामने वाले हैं। यहाँ पर वो 3 इस्तिलाहें भी आ गई। मनकबत हो रही है, ये मनकबत हो रही है बुजुर्गों की जी। और फिर साथ में ये शरई इस्तिलाहें भी बयान हो, शरई इस्तिलाहें भी बयान हो गई। अंदाजा लगाएं कमाल का खुतबा है। जिस इमाम के खुतबे का यह आलम हो, उसके खिताब का, उसकी किताब का, उसके मलफूजात का आलम क्या। सामाईन व नाज़रीन, बाज़ देवबंदी या दीगर मुखालिफीन व हासिदीन इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां हनफ़ी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर जब ज़बान तान दराज करते हैं तो उलमाए अहले सुन्नत की किताबों के हवाले पेश करके ये बताते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े उलमा व फ़ुक़हा से इख्तिलाफ़ किया है, मगर ये नहीं बताते कि उनके इख्तिलाफ़ करने का तर्ज़ो तरीक़ा क्या होता था। हालांकि देवबंदियों के घर की किताबों में है कि दलाइल की बुनियाद पर बड़ों से इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। बावजूद इसके आला हज़रत अलैहि रहमा के ख़िलाफ़ बकवासात करने वाले देवबंदी जो जी में आता है बककर अपनी जहालत और तअस्सुब व इनाद का इजहार करते रहते हैं। लेकिन सामाईन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इजहार हक़ के लिए अकाबिर पर नक़्दो कलाम ज़रूर करते हैं, मगर दलाइल व बराहीन के साथ, और अकाबिर की जलालत इल्म व फ़ज़ल और रिफ़ात शान मलहूज़ रखते हुए, जिसकी एक मिसाल यहाँ पेश करता हूँ, और वो ये है कि रद्दुल मुहतार में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पर लिखा है, वलम यज़हर ली, यानी इस मसला का हल मुझ पर मुनकशिफ न हुआ, ज़ाहिर न हुआ। इस पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जद्दुल मुमतार में फरमाते हैं कि वज़हर लना बिबरकती खिदमती कलिमातिकुम, यानी और हमें आप हज़रात के कलमात की खिदमत की बरकत से इसका हल समझ में आ गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या शान है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की, और क्या अदब व एहतराम का रंग है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का। वैसे सामाईन, इस ज़िम्न में हाफ़िज़ ताहिर क़ादरी साहब के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो है, उस पर अपलोड की गई इस वीडियो को पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। देखिए, फतावा रज़विया आला हज़रत का वो शाहकार है कि जिसकी खुसूसियात पर अगर हम कलाम करना चाहें ना, तो हमारे वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम उसकी खुसूसियात पे कलाम करें। सही। तो खुलासतन तो बस मैं इतना अर्ज़ कर दूं कि अगर कोई आला हज़रत के फतावा का मजमुआ पढ़ रहा है तो इश्क की नज़र से पढ़ेगा तो उसको ये खुसूसियत खुद ब खुद मालूम होती चली जाएंगी, और इंशाअल्लाह फिर वो ऐसा मुफ्ती बनकर जहाँ में उभरेगा कि जो जहाँ में इश्क को भी तकसीम कर रहा होगा और मसले भी बता रहा होगा। वाह 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 वाह। तो अब आला हज़रत के जो मैं मुख्तसरन 5 चीज़ों के ऊपर मैं तवज्जो दिला देता हूँ कि अगर उन चीज़ों को अपना लेना तो आपके फतवे में एक निखार आ जाएगा। आला पहली बात यह कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत नफ्से मसला तो बताते हैं, लेकिन नफ्से मसला बताने के साथ साथ आला हज़रत ने इस बात का भी एहतमाम फरमाया कि इस नफ्से मसला से कोई गलत फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। यानी आला हज़रत ने मसला बयान कर दिया, नफ्से मसला बिल्कुल ठीक है, अब कोई गैर जो है वो उस मसले को उठाकर अपने इस्तेमाल में तो नहीं लेकर आ रहा, सही, दूसरों को गुमराह करने के लिए, तो आला हज़रत ने वहीं पे बंद बांध दिया। मिसाल के तौर पर एक सवाल हुआ कि भाई लोग उर्स का इनकार करते हैं, खड़े होकर सलाम पढ़ने का इनकार करते हैं, इसका क्या हुक्म है? तो आला हज़रत ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बदअकीदगी से दूर हो, बदअकीदा से दूर हो, उनकी बदअकीदगियों को मानता हो कि ये सब गलत हैं
اور صرف اتنا انکار کرتا ہو کہ عرس اور قیام کو میں نہیں مانتا تو اس کی وجہ سے سنیت اور حنفیت سے باہر تو نہیں جائے گا. یہ نفس مسئلہ کا بیان ہے. اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آج کے دور میں کوئی سنی ہو اور اس کا انکار کر رہا ہو. کیا کہنے یعنی اعلیٰ حضرت نے نفس مسئلہ بیان کر دیا کہ اس کے انکار سے گمراہی نہیں ہے، اس کے انکار سے سنیت سے خروج نہیں ہے، یہ نفس مسئلہ ہے. لیکن دیکھو یہ شعار کس کا ہے؟ موجودہ دور میں انکار کون کر رہا ہے؟ سنی تو انکار ہی نہیں کرتا اس کا. کیا کہنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فتویٰ لکھا جائے تو مفتی کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ میرے نفس مسئلہ سے کوئی غلط فائدہ تو نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی غیر آپ کے نفس مسئلہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے غیر کو مواد فراہم کر دیا اور اپنوں کو کمزور کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ اعلیٰ حضرت نے ایک احتیاط بیان فرمایا. سامعین و ناظرین، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے حافظ طاہر قادری صاحب کے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو پر اپلوڈ ہے یہ ویڈیو، جس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، وہیں سے آپ ملاحظہ فرمائیں. باقی سامعین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا ممکن ہو اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیرہ.